نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر وظیفہ کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں۔ آپ کی زندگی میں خوشی آتے رہیں اور غم جاتے رہیں۔ آپ سب کی دل کی تمنا اللہ جل شانہ پورا کرے، اور آپ لوگوں کی جتنی بھی جائز مقاصد ہے اللہ جل شانہ آپ سب کو اس میں کامیاب اور کامران کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو لفظ بتانے والا ہوں جو کہ اللہ جل شانہ کے نام ہیں۔ اگر آپ یہ دو نام پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی کو بھی اپنا تابع کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جائز مطلب ناجائز نہیں۔ میرے ان بھائیوں اور ان بہنوں کو اجازت ہوگا جو اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرے گا، ناجائز کے لیے نہیں۔ ان بھائیوں اور ان بہنوں کو اجازت ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ اپنے دل اور دماغ میں اپنا مقصد بٹھائیں اور اس کو پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، جب چاہے وضو ہو نہ ہو، ہر وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے ایک واقعہ میں آپ سب کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی طاقتور اور کتنی پاورفل ہے۔ ایک صحابی نے صرف 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھا۔ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، حدیث مبارک جو واقعہ ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک قلی تھا، ان کا کام یہی تھا کہ کسی کو بھی راستے سے اٹھا کر پکڑ کر یا دھوکے میں لا کر ان کو قتل بھی کرتا تھا، اور ان سے سب سامان چھین لیتا تھا۔ ایک صحابی تھا، وہ تجارت کے غرض سے شام کی طرف چل پڑا، تو یہ کلی راستے میں ملا، اور راستے میں ملتے دونوں نے گپ شپ و بائی بندی دوستی یہ شروع کی، اور بہت زیادہ انہوں نے سفر طے کیا۔ سفر طے کرنے کے بعد اس طرح 2 راستے آ گئے ہیں۔ یہاں سے یہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ شام کی طرف جا رہا ہے یہ راستہ، اور یہ جنگل کی طرف۔ یہاں آگے جا کے کوئی راستہ نہیں ہے، صرف جنگل ہے، خطرہ ہے، موت ہے، اور کچھ نہیں۔ اور یہ راستہ بالکل صاف ستھرا، نہ ڈاکو چور کچھ بھی نہیں، اور سیدھا شام کی طرف یہ راستہ جاتا ہے۔ تو اس کلی نے اس صحابی کو دھوکے میں ڈالنے کے بعد جب یہاں پر یہ دونوں آ گئے تو کلی نے کہا کہ یہاں سے ہم نہیں جا رہے، کیونکہ یہ 1 ہفتے کا سفر ہے، بہت لمبا ہے، ہم تک جائیں گے، ہمارے پاس کھانا پینے کا جو اشیاء ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہاں سے اگر ہم جائیں گے تو 3 دن کا سفر ہے، ہمارا ساتھ کھانا پینا جتنی بھی اشیاء ہے وہ اضافی ہو جائیں گے، وہ زاہد ہو جائیں گے۔ تو صحابی نے کہا نہیں یار، میں اس ہی راستے سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے میں آتا جاتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو کلی نے کہا اس کو چھوڑے، میں آپ کو یہاں سے لے جاتا ہوں، یہ مجھے معلوم بھی ہے، اور سالوں سے اس کو میں استعمال بھی کرتا ہوں، آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور کھانا پینا بھی بچ جائے گا۔ تو صحابی نے کہا چلو آپ کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے اس راستے جاتے ہیں، اس راستے سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی آگے جاتے ہوئے بہت زیادہ انہوں نے راستہ طے کیا۔ طے کرنے کے بعد صحابی نے کہا کہ یار یہاں سے ہم آ گئے ہیں لیکن سارا جنگل ہی جنگل ہے، کوئی مطلب صرف ویران ہے، کوئی نہ شہر آیا نہ آبادی آئی، کچھ بھی نہیں آیا۔
تو اس نے کہا کلی نے تھوڑا آگے چل کر آپ کو آبادی بھی نظر آ جائے گی، شہر بھی نظر آ جائے گا، اور بھی آپ کو خوبصورتی نظر آ جائے گی۔ اس نے کہا جنگل ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی تھوڑا سا آگے اور چل کر اور جنگل آ گیا، ویرانی آ گئی، اور آگے راستے کا اینڈ ہو گیا، آگے راستہ کوئی نہیں، اور ایک طرف سارے انسانوں کا کوپڑیا سر موجود تھے اور دوسری طرف دڑ۔ تو صحابی نے فرمایا کہ یا میرے دوست یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ان سب کو میں نے مارا ہے، اور ان سب کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ میں نے ضبط کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا اب تمہارا کیا ارادہ ہے، مجھے مارنے کا؟ کلی نے کہا ہاں بالکل، میں آپ کو ابھی مارنے والا ہوں۔ تلوار نکالی اور اس کے گردن پر رکھی۔ اس نے کہا کہ ابھی تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ تو صحابی نے فرمایا چلو تم یہ جتنی بھی میرے پاس چیزیں ہیں، سواری بھی ہیں، جتنی بھی شام میں جا رہا ہوں شام کی طرف، اور جو بھی اشیاء میں تجارت کی غرض سے میں لایا ہوں بیچنے کے لیے، سب لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا ہی ہے، یہ تو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن اگر تمہیں آج میں نے چھوڑ دیا تو آگے لوگوں کو بتاؤ گے اور میری نام یہ سامنے آ جائے گا، پھر میری زندگی خطرے میں ہے۔ اس نے کہا چلو آپ نے مارنا ہی ہے۔ صحابی نے فرمایا آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے مارنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو، اس کے بعد مجھے قتل کر لو۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا یہاں پر جتنی بھی لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب نے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ اس نے کہا چلو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا چلو اجازت ہے، پڑھو اور جلدی سے پڑھو کیونکہ میں نے واپس بھی جانا ہے۔ تو میرے بھائی صحابی نے وضو کیا، مصلی پر کھڑا ہو کر 2 رکعت انہوں نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اور کیا فرمایا یا ارحم الراحمین۔ جب پہلی بار انہوں نے فرمایا یا ارحم الراحمین تو ساتھ وہ آسمان لرز گئے جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ دوسری مرتبہ جب انہوں نے فرمایا یا ارحم الراحمین، ساری جتنی بھی فرشتے ہیں سب کے اندر ہل چل مچ گئی کہ کون ہے، کس کو آواز دے رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے فرمایا یا ارحم الراحمین تو اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین کو فرمایا کہ اب جاؤ اور میری بندے کی جان کی حفاظت کرو، اس کے ایک بال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے گھوڑے پر سوار اور نیزہ اتار کر، جیسے ہی سامنے آ گیا کلی کے تو کلی کے ہاتھ سے تلوار لڑزتے ہوئے نیچے گر گئی اور اس کا سر اتار لیا۔ اتارنے کے بعد جب یہ جانے لگے تو صحابی فرمانے لگے کہ آپ کون ہو اور میری مدد کیوں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو 2 لفظ بولے یا ارحم الراحمین، میں ان کا غلام ہوں۔ تو میرے بھائی صحابی نے صرف 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھا اور 7 آسمان لرز پڑے۔ تو اب اگر آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ سے آج بھی آپ کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، اللہ جل شانہ آپ کا ہر مقصد حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا وظیفہ، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا زیادہ پڑھو پڑھتے جاؤ۔ اگر آپ انگلیوں کے بندوں کے اوپر پڑھو گے تب بھی ٹھیک ہے، ویسے پڑھتے ہو بغیر تعداد کے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کوئی تعداد مقرر کرنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ کم از کم پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ ہزاروں کی تعداد سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
آپ کا ہر کام الٹا کام اللہ جل شانہ سیدھا کر دے گا۔ اچھا میری بھائی، یہاں پر ایک اور چیز آپ سب کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی کام ہو وہ نہیں ہو رہا اور آپ اس کے لیے وظیفہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ایک نقش مبارک میں آپ سب کو ہدیتاً دینا چاہتا ہوں۔ اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک جس نے دیکھا ہوگا اور ویڈیو کو لائک کیا ہوگا، اور جتنا زیادہ ہو سکے لازمی ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہاں پر آپ اس سے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، یہاں پر ایک دائرہ ہے اور یہاں پر اسکرین شاٹ اگر نہیں لینا چاہتے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے اس میں، یہاں پر یہ دیکھیں عین با، یہ چیز یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس سے پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنا مقصد لکھیں، یہاں پر اگر آپ لکھو گے تو بہت مشکل ہوگا، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ اسکرین شاٹ لیں اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ اس سے پرنٹ نکالیں، اور پرنٹ نکالنے کے بعد یہاں پر کوئی بھی آپ کا مقصد ہوگا یہاں پر آپ لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی لکھنے کے بعد فوراً اللہ جل شانہ آپ کا کام کر دے گا۔ اس میں یہاں پر آپ سب کو کچھ الفاظ بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہاں پر یہ دیکھیں یا حی یا قیوم، الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر اگر تفصیل کے ساتھ اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر دوسرا ویڈیو اس پر بنا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔